بادشاہ بولا لو کنت عنده لغسلت عن قدمه، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو میں اپنے ہاتھوں سے دھوتا۔ یہ کہنے کے بعد بادشاہ نے وہ خط جو نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا تھا، اس خط کو نبی کریم نے، جو نبی کریم کے خط کو بادشاہ نے پھر منگوایا، اور پھر وہ خط برسر مجلس پڑھا گیا۔ جس خط کا خلاصہ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا تھا، اس کی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا، ابھی اس کا ترجمہ پھر ملاحظہ کریں گے۔ بادشاہ نے جب وہ خط پڑھا اور پڑھ کر جب فارغ ہو گیا تو بادشاہ کے پاس اس کے حواریین نے شور و شغب کر دیا، آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے تمام لوگوں کے ساتھ باہر نکال دیا گیا، اور حضرت ابو سفیان نے کہا، باہر آنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر دین غالب آ چکا ہے، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ جو کہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بھی ڈر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین غالب ہوگا، اور یہ یقین، یہ اذعان میرا اس وقت تک رہا جب تک کہ اللہ نے فتح مکہ کی شب مجھے مشرف و اسلام کر دیا۔ تو حضرت سفیان، حضرت ابو سفیان مشرف و اسلام ہوئے فتح مکہ کی شب۔ فرماتے ہیں یہاں پر حضرت ابو سفیان جو کہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام زہری نے ابن ناطور جو کہ ہرقل بادشاہ کا ایک ساتھی تھا اور نصرانیوں کا ایک پادری تھا، اس ابن ناطور کے پاس ہرقل نے ایک خط لکھا اور اس سے مشورہ چاہا۔ ابن ناطور نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دن ہرقل نے جب صبح کی ایلیا یعنی بیت المقدس میں، تو وہ بڑا پریشان تھا۔ اس کے حواریین نے، ہم نشینوں نے پوچھا کہ آج تو آپ کی حالت بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ تو ابن ناطور چونکہ ایک نجومی تھا، اس نے کہا کہ میں نے ستاروں میں رات غور و خوض کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا شہنشاہ غالب آ گیا ہے۔ تو اپنے لوگوں سے اس نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھو، نظر ڈالو کون لوگ ختنہ کراتے ہیں۔ تو اس کے ہم نشینوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو غمزدہ نہیں کرے، کیونکہ ختنہ کرانے والی قوم صرف اور صرف یہودی قوم ہے، اور آپ اپنے ملک کے تمام اطراف میں اور شہروں کے لیے یہ خط لکھ دیجئے کہ جتنے یہودیوں کو وہ پائیں سب کو قتل کر ڈالیں۔ یہی معاملہ، یہی مشورہ چل رہا تھا کہ اچانک شاہ غسان کا ایک قاصد آیا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سب باتیں بتائیں جو باتیں دعوت دین کی تھیں،
کیونکہ نبی کریم نے تمام بادشاہوں کی طرف یہ خط لکھوایا تھا۔ جب ہرقل کو معلوم ہوا کہ یہ شخص آیا ہے اور یہ دعوت اسلام کی خبر دے رہا ہے، تو لوگوں سے کہا ہرقل نے کہ جاؤ اس آدمی کو پرکھو، اس کو جانچو کہ یہ ختنہ کروانے والوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے جب جانچا تو پتہ چلا کہ وہ تو ختنہ کروانے والوں میں سے ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ جس نبی آخر الزماں کی یہ آدمی خبر دے رہا ہے وہ نبی آخر الزماں ہیں اور امت عربیہ کے وہ بادشاہ ہیں، وہ غالب آ جائیں گے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کی طرف خط لکھا جو کہ ملک روم کے ایک شہر میں رہتا تھا، اور وہ اس کا دوست بڑا علم والا تھا۔ اسی دوران خط لکھنے کے بعد ہرقل مقام حمص چلا گیا۔ ابھی مقام حمص میں زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ہرقل کے پاس اس کے دوست کا خط آیا، اور اس خط میں بھی وہی نظریہ لکھا ہوا تھا، وہی خیال لکھا ہوا تھا جو کہ ہرقل کا خیال تھا۔ یعنی اس کی رائے بھی ہرقل کی رائے سے موافقت کر رہی تھی اس بات پر کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کائنات کی طرف مبعوث کیے جا چکے ہیں، وہی آخری نبی ہیں۔ جب ہرقل کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو دیکھا ہے خواب، اس بات کی موافقت، اور جو میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے اس کی موافقت میرے دوست، ایک عالم دوست سے کی رائے بھی اسی سے موافقت کر رہی ہے، تو ہرقل کو یقین ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ لہذا اس نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو، چنیدہ لوگوں کو ایک محل میں اکٹھا کروایا۔ اکٹھا کروانے کے بعد وہ ان سب لوگوں کی طرف آیا اور آ کر اس نے کہا، اے روم کی جماعتو، اے رومیو، کیا تم کو رشد و ہدایت، فلاح و کامیابی کے اندر کوئی شغف ہے، کوئی شوق ہے؟ تم کو کیا اس میں شوق ہے کہ تمہاری بادشاہت باقی رہے؟ اگر تمہیں شوق ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت باقی رہے، تو اس نبی کی جس کا لیٹر اور جس کا خط میرے پاس آیا ہے، سب لوگ اس نبی کی اتباع کر لو۔ جب ہرقل نے یہ بات کہی، فحاسوا حیصۃ الحمر الوحش، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہرقل کی یہ بات سنی تو جنگلی گدھوں کی طرح متنفر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بادشاہ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے۔ دروازوں کی طرف چلے گئے، دیکھا کہ بادشاہ نے پہلے ہی سے دروازے سب بند کروا چکے تھا۔ دروازے بند ملے، کہیں نہیں نکلنے کی جگہ ملی۔ پھر بادشاہ نے سوچا، بادشاہ کے ذہن میں آیا کہ ایک چال ذہن میں آئی، بادشاہ کے ہرقل کے ایک چال ذہن میں آئی۔ اس نے کہا یہ سب لوگ بدک رہے ہیں، یہ پیروی کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ میرے پاس آؤ، میں تو صرف یہ بات تمہارے سامنے میں نے اس لیے پیش کی ہے تاکہ میں تم کو یہ آزما لوں کہ تم اپنے دین میں کتنے سخت ہو اور اپنے دین میں کتنے متسلب ہو۔ یہ آزمانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے حقیقتاً یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم پیروی ہی کر لو، اور میں نے پا لیا، میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین میں نہایت ہی متسلب
اور شدت اختیار کرنے والے لوگ ہو۔ بادشاہ نے اپنی بات بنا لی، بنا کر جب لوگوں نے دیکھا کہ ارے بادشاہ نے تو ہم کو آزمایا ہے، تو سب بادشاہ کے پھر پیروکار بن گئے۔ جو متنفر ہوئے تھے اب وہ پھر بادشاہ کی پیروی میں آ گئے، اس کو صحیح سمجھنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ راوی حدیث نے فرمایا ہے کہ ہرقل کا آخری زندگی کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ایمان نہیں لا سکا۔ یہ خط کا خلاصہ ہے، اور جو پورا حادثہ، پورا ماجرا ہوا، پورا واقعہ ہوا، اس واقعہ کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا۔ حدیث پاک کا عنوان باب سے کیا تعلق ہے، کیسے عنوان باب اور ترجمۃ الباب سے کیسے مناسبت ہے، یہ بات میں اس سے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ چلیے اب تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا لو کنت عنده لغسلت عن قدمیہ، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ضرور میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دحیۃ الکلب الى عظیم بصرہ، پھر بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا، الذی بعث به مع دحیۃ کلبی، جو خط سرکار نے دحیہ کلبی کے ساتھ الی عظیم بصرہ، بصرہ کے ایک امیر کی طرف بھیجا تھا۔ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، پھر بصرہ کے امیر نے وہ خط ہرقل کو دے دیا تھا۔ فقرأہ، پھر بادشاہ نے وہ خط پڑھا تو دیکھا کہ اس خط میں کیا ہے۔ اب خط کے الفاظ دیکھیے۔ فَإِذَا فِيهِ، تو دیکھا کہ اس خط میں ہے، اذا یہ مفاجاتیہ ہے، یعنی اچانک کا معنی، جیسی پڑھا گیا تو اس میں اچانک سب سے پہلی نظر یہ تھی، اس میں پہلے الفاظ یہ تھے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پتہ چلا کہ خطوط بھی یا کچھ بھی کسی کی طرف لکھا جائے، پیغام لکھا جائے، تو اس میں اللہ کے نام سے آغاز کرنا چاہیے، اگرچہ خط کسی کافر ہی کی طرف کیوں نہ لکھا جائے۔ فَإِذَا فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دیکھا کہ اچانک اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم والا، من محمد عبد اللہ ورسولہ، من محمد، محمد کی جانب سے یہ خط ہے۔ اس سے خط کے لکھنے کا طرز بھی معلوم ہوتا ہے کہ خط کیسے لکھنا چاہیے۔ آدمی لکھنے والا پہلے اپنا حوالہ دے کہ یہ من فلاں من فلاں، لیکن اب آج کے زمانے میں بیٹا خط لکھنے کا طرز یہ ہے کہ جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے القاب بیان کیے جاتے ہیں، اور لکھنے والا اپنا حوالہ خط کے آخر میں دیتا ہے۔ زمانے کے بدلنے سے طرز کتابت بھی اب بدل گیا ہے۔ فرمایا من محمد عبد اللہ، محمد کی جانب سے جو اللہ کا بندہ ہے، وہ رسول ہی اور اس کا رسول ہے، الی ہرقل، کس کی طرف یہ خط؟ ہرقل کی جانب، عظیم الروم، جو روم کا امیر ہے، بادشاہ ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، دیکھیے نبی کریم نے ہرقل کی طرف خط تو لکھا، لیکن ہرقل کو سلام نہیں کیا، سلام نہیں کہا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ کافروں کو ایسے ہی فاسق معلن اگر کوئی ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام میں تعظیم ہے اور کافر یا فاسق معلن کی تعظیم حرام ہے۔ نبی کریم نے سلام اسے نہیں کہا، اسے سلام نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا سلام علی من اتبع الہدی
اس کو سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے. اگر ہدایت کی پیروی کرے تو اس کے حق میں یہ سلامتی ہے میری طرف سے، سلام ہے میری طرف سے، اور ہدایت کی پیروی نہ کرے تو اس کے لیے کوئی سلام نہیں ہے. سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کو جس نے ہدایت کی پیروی کی، جس نے ہدایت مانی. اما بعد، اما بعدوں سے یہاں پر سلام اور اپنا حوالہ دینے کے بعد یا جس کی طرف خط لکھا اس کا نام لکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا اما بعد. اما بعدوں سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ اب اگر ہم کوئی کتاب لکھیں، کوئی خط لکھیں یا کچھ بھی لکھیں تو دعا سلام کے بعد ہمیں اما بعدوں کا استعمال کرنا چاہیے. اما بعد کہا جاتا ہے سب سے پہلے اما بعدوں کا استعمال حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا. فَإِنِّي أَدْعُوكَ، اب اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتے فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ. سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم، اسلام لے آؤ، تسلم، تم سلامت ہو جاؤ گے. یعنی نہ تم سے کوئی جنگ کی جائے گی، نہ عزت و آبرو کے پر حرف آئے گا، نہ تمہاری جان خطرے میں آئے گی. اسلام لے آؤ، کیونکہ اسلام لانا یہ در حقیقت امن و شانتی میں داخل ہو جانا ہے. اسلام مشتق ہی ہے سلم سے، اور سلم کا معنی ہوتا ہے امن و شانتی. اس لیے اسلام جو لے کر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن و شانتی اور چین و سکون میں داخل ہو جائے گا. اب اس کا خون بھی محفوظ ہوگا اور اس کی جان بھی محفوظ ہوگی اور مال بھی محفوظ ہوگا. سرکار نے فرمایا ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی اختیار کرو گے، سلامت رہو گے. یؤتک اللہ اجرک مرتین، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں تم کو اللہ دوہرا اجر دے گا. دوہرا اجر اصل میں زمانہ نبوی میں جو کتابی لوگ اسلام لاتے تھے قرآن نے فرمایا کہ ان کو اللہ دوہرا اجر دیتا ہے. ایک تو اجر اس بات کا کہ وہ اپنے زمانے میں گزشتہ نبی کی شریعت پر ایمان لائے، ایک اس کا ثواب اسے، اور پھر نبی آخر الزماں کی تبلیغ پر آپ کے دین کے آنے کے بعد وہ نبی آخر الزماں کا پیروکار بنا، ان کا امتی بنا اور ان کی دین پر ایمان لایا، تو ایک اس کا ثواب. لیکن یہ عہد رسالت میں تھا. عہد رسالت کے بعد اب آج کے جو کتابی ہیں چونکہ یہ تو اب ان لوگوں کی عہد دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے دین چکے اب منسوخ ہو چکے. اب یہ لوگ جس بات پر اڑے ہوئے ہیں، پہلی بات تو انہوں نے اپنے دینوں کو بدل دیا. اب دین کا ثبات ہی نہ رہا، تو اب ان کو اپنے دین پر رہنے کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے دین کی شکل و صورت ہی بدل دی. اب وہ دین حق رہا ہی نہیں. اب آج کے زمانے میں کوئی کتابی ایمان لے کر آتا ہے تو اسلام اور ایمان لانے کا تو ثواب ہوگا، اس کا ثواب نہیں ہوگا کہ وہ پہلے نبی کے دین پر ایمان رکھتا تھا. اس کا ثواب اسے آج کے زمانے میں نہیں ملے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، سرکار نے فرمایا اگر تو نے رخ موڑا، رخ ولا یولی تولیہ، تولا یتولا اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیر لینا. فَإِن تَوَلَّيْتَ، تو اگر تو نے پیٹھ پھیری، تو نے اعراض کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسم یریسیین، یریسیین اس میں ایک لغت ارسیین بھی ہے، حمزے کے ساتھ، یا کو حمزے سے بدل کر. اس کا معنی ہوتا ہے یہ یریس یا ارس، اس کا معنی ہوتا ہے کاشتکار لوگ. تو چونکہ روم کے زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے تھے، اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے اعراض کیا
اور تو ایمان لے کر نہیں آیا تو تیرے اوپر تیرے ایمان نہ لانے کا تو گناہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ روم کے کاشتکاروں، عوام اور رعایا کا بھی گناہ تیرے سر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری رعایا تیرے قبضے میں ہے، اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے تو نے اگر تجھ پر تیرے ایمان نہ لانے کا گناہ تو تیرے سر ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا بھی تو سبب بنے گا، اس لیے ان لوگوں کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تو نے اعراض کیا اور ایمان نہیں لایا تو تیرے اوپر روم کے عام لوگوں کا بھی گناہ ہوگا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پھر سرکار نے اس میں آیت کریمہ بھی تحریر فرمائی، فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے کتاب والو، تعالو الی کلمۃ سواء، اس کلمے کی طرف آؤ جو کلمہ ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، جو کلمہ ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، اس کلمے کی طرف آؤ۔ کون سا کلمہ؟ یعنی اللہ کو ایک ماننے کا کلمہ، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننے کا کلمہ، اس کی طرف آؤ، اس کی پیروی کرو۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ برابر ہونے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے توریت ہو، سبھی کتابوں کے اندر ایمان لانے کا پیغام دیا گیا تھا، اور قرآن کے اندر بھی وہی پیغام ہے۔ اس معنی کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ایک ایسا امر ہے جس میں ساری کتابیں مشترک ہیں اور کوئی بھی کتاب مختلف نہیں ہے۔ تو فرمایا سرکار نے، یہ آیت کریمہ تھی کہ الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، کہ جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ کی تفسیر ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ ارباب یہ ربن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ربن کی۔ کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ۔ شریک فرمایا کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہی ہم میں سے بعض کو ارباب اور رب بنائے من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ایک خدا کو مانے سب۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ قرآن میں فرمایا پھر وہ لوگ پھر جائیں، یعنی نہ مانیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہہ دو کہ اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اگر وہ لوگ پھر جائیں اور بات کو نہ مانیں، تو بات نہ ماننے کی صورت میں قرآن نے فرمایا، تم مسلمانوں سے فرمایا تم کہہ دو کہ تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ، مان تو نہیں رہے ہو لیکن گواہ ہو جاؤ ہم تو مسلمان ہیں، اور اس بات کی بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر وہ پھر جائیں، اعراض کر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا گیا۔ قال ابو سفیان، حضرت ابو سفیان نے فرمایا، فلما قال ما قال، جب بادشاہ نے کہا جو کہا، یعنی جو سوال اس کو کرنا تھے وہ سوال اس نے کر لیے، جو جواب حاصل کرنا تھے وہ جواب اس نے حاصل کر لیے، جو کہا وہ کہا، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور خط کے پڑھنے سے وہ فارغ ہوا، تو جیسی فارغ ہوا، کثر عنده الصخب، الصخب کا معنی ہوتا ہے شور شرابہ، تو اس کے پاس شور شرابہ بڑھ گیا، فارتفعت الاصوات، تو آوازیں بلند ہوئیں، واخرجنا، اور حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہم کو باہر نکال دیا گیا۔ اب وہاں پر بادشاہ تھا اور اس کے لوگ تھے، ہم کو باہر کر دیا گیا۔ فقلت لاصحابی، جب ہم باہر نکل آئے تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین اخرجنا، جب ہم نکال دیے گئے تو ہم نے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، تحقیق کے ابن ابی کبشہ کا معاملہ دین سخت ہو گیا، عظیم ہو گیا، بلکہ امیرا کا معنی عظیم کرنا ترجمہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ عظیم ہو چکا ہے۔ ابن ابی کبشہ یہ کون ہے؟ یہ سرکار کی ذات اس سے مراد ہے۔ ابن سے مراد سرکار کی ذات، جو آپ ابی کبشہ کے بیٹے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ابو کبشہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کی کنیت تھی، یہ کہا گیا ہے۔ تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چونکہ سرکار کو پالا تھا تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار کو ابن ابی کبشہ کہہ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا، لقد امیرا عمرو ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ یعنی محمد ابن عبداللہ کا معاملہ عظیم ہو چکا ہے۔ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، بنی اصفر کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ بنی اصفر سے مراد اہل روم ہیں، یعنی رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے، جبکہ روم ایک بڑی سلطنت ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں فما زلت موقنا انہ سیظہر، مجھے تو یقین ہو گیا کہ ان قریب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر اسلام کو داخل فرما دیا۔ اسلام کو داخل فرمانے کا مطلب یعنی فتح مکہ کی شب حضرت ابو سفیان اسلام لے کر آ گئے۔ اب آگے امام زہری کا بیان ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں وکان ابن الناطور صاحب ایلیا، ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا۔ ایلیا یہ بیت المقدس کا نام ہے، اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ ابن ناطور، امام زہری فرماتے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا، وہ ہرقل، اور ہرقل کا دوست تھا۔ سقف علی نصارى الشام، سقف اس کا معنی ہوتا ہے پادری اور علم کا ماہر، دین کا ماہر۔ سقف علی نصارى الشام، ملک شام کے نصرانیوں پر یہ نصرانیوں کا پادری تھا، ایک عالم تھا ابن ناطور۔ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا، یہ ابن ناطور سے امام زہری کی جب ملاقات ہوئی تو امام زہری سے ابن ناطور نے کہا، یحدث بیان کرتا ہے، ان ہرقل حین قدم ایلیا، ہرقل جب ابن ناطور کے پاس ایلیا آیا، اصبح یوما خبیث النفس، تو اس نے ایک دن صبح کی اس حال میں کہ وہ پریشان تھا۔ خبیث النفس اس کا دل پریشان تھا، مضطرب تھا۔ خبیث بمعنی یہاں پر مضطرب ہے۔ ایک دن اس نے صبح کی
تو اس کا دل پریشان تھا. فقال بعض بطارقتی، تو اس کے بطارق یہ بطریق کی جمع ہے. بطریق کہتے ہیں بادشاہ کے خاص مشیر، اس کو بطریق کہتے ہیں. تو بطارقتی بادشاہ کے ہم نشیں خاص مشیروں میں سے کسی نے کہا قد استنکرنا ہیئتک، ہمیں تو آپ کی حالت بدلی بدلی لگ رہی ہے. قال ابن ناطور، ابن ناطور نے کہا وکان ہرقل حذاء، حذاء کا معنی ہوتا ہے بیٹا کاہن. ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ایک بڑا کاہن تھا. ینظر، کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس شیطان آ کر خبریں دیتے ہیں اور وہ شیطان کی بتائی ہوئی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. ہرقل ایک کاہن تھا، نجومی تھا. ینظر فی النجوم، ستاروں میں غور و خوض کرتا تھا، دیکھتا تھا. فقال لهم حین سألوہ، تو جب اس کے مشیروں نے اس سے پوچھا تو اس بادشاہ نے مشیروں سے کہا. کیا کہا مشیروں سے؟ بادشاہ نے مشیروں سے کہا کیا؟ بولا انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، میں نے رات جب ستاروں میں دیکھا تو میں نے دیکھا کیا؟ ملک الختان، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ. انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الختان، میں نے رات جب ستاروں میں نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہے. قد ظہر، جو غالب آ چکا ہے. فمن یختتن من هذه الامہ، بادشاہ نے پوچھا اس زمانے کے لوگوں میں، من هذه الامہ سے مراد اس زمانے کے لوگ. بادشاہ نے کہا کہ اس زمانے کے لوگوں میں کون ختنہ کرواتا ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا لیس یختتن الا الیہود، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرواتا. فلا یہمنک شانہم، تو ان کا یہ معاملہ تمہیں خوف اور غم میں نہ ڈالے. وَاکْتُبْ إِلَى مَدَائِنَ مُلْکِکَ، مدائن یہ مدینہ کی جمع، تم اپنے ملک کے شہروں کی طرف خط روانہ کر دو، خط لکھوا دو. کیا؟ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، کہ وہاں کے حاکم لوگ ان لوگوں میں جو یہودی ہوں ان کو قتل کر دیں. فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، اسی دوران کہ وہ لوگ اسی مشورے میں اور اسی بات چیت اور اسی تبادلہ خیال میں تھے، اسی امر پر تھے. اُتِیَ ہرقل برجل، ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا. ارسل به ملک غسان، جس آدمی کو شاہ غسان نے بھیجا تھا. یخبر عن خبر رسول اللہ، یہ برجل کی صفت ثانیہ ہے. ارسل به ملک غسان یہ صفت اولا تھی رجل برجل کی، اور یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا جملہ صفت ثانیہ ہے. ایک ایسے آدمی کو لایا گیا کہ جس کو شاہ غسان نے بھیجا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے، سرکار کے بارے میں بتا رہا ہے. فلما استخبرہ ہرقل، تو جب ہرقل نے اس کی بات کو جان لیا، قالا بولا اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو دیکھو کیا اس کا ختنہ کیا ہوا ہے یا ختنہ کیا ہوا نہیں ہے. فنظروا الیہ، تو لوگوں نے اس کو دیکھا. فحدثوہ، تو پھر بادشاہ سے ذکر کیا، بتایا انہ مختتن، اس کا تو ختنہ کیا ہوا ہے. وسألہ عن العرب، پھر اس آدمی سے بادشاہ نے عرب کے بارے میں پوچھا. فقال ہم یختتنون، تو اس آدمی نے بتایا کہ عربی لوگ تو ختنہ کرواتے ہیں. فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا کیا؟ ھذا ملک ھذہ الامہ، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، جو میں نے ستاروں میں غور کر کے دیکھا تھا،
تو میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ ہے جو غالب آ گیا، وہ یہی بادشاہ ہے اس امت عربیہ کا، یہی بادشاہ ہے جو غالب آ جائے، قد ظہر جو غالب آ چکا ہے۔ ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ برومیہ، پھر ہرقل نے مشورہ لینے کے لیے اپنے ایک دوست کی طرف خط لکھا، جو کہ دوست ملک روم کے ایک شہر رومیہ میں تھا۔ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، اور وہ اس کا دوست علم میں اس کا ہم پلہ تھا، یعنی اسی کے مساوی علم رکھتا تھا۔ وَصَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، اور ہرقل ملک شام کے ایک شہر حمص کی طرف کوچ کر گیا۔ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ، تو ابھی مقام حمص میں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے، یہاں تک کہ اس کے دوست کا اس کے پاس خط آ گیا۔ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط میں اس کا دوست ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جا چکے ہیں۔ وَإِنَّهُ نَبِيٌّ، اور اس بات پر موافقت کر رہا تھا کہ وہی نبی آخر الزماں ہیں۔ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي تَذْكِرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، تو بادشاہ نے، ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو ایک دسکرہ میں، حمص میں جو اس کا دسکرہ تھا، اس دسکرہ میں جمع ہونے کا حکم دیا، اجازت دی۔ دسکرہ کہتے ہیں بیٹا اس گھر کو جو اندر ہو اور اندر کے بعد پھر باہر سے اس کے گھر دوسرے بنے ہوئے ہوں، اس اندر والے گھر کو دسکرہ کہتے ہیں۔ تو مقام حمص میں بادشاہ کا جو دسکرہ یعنی اندرونی والا، اندر والا جو گھر تھا، اس گھر میں سب عظمائے روم کو جمع ہونے کا اس نے حکم دیا۔ ثم امر بابوابها، پھر بادشاہ نے اس دسکرہ کے، اس گھر کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا کہ جب سب لوگ آ جائیں تو دروازے بند کر دیے جائیں۔ فغلقت، تو دروازے بند کر دیے گئے۔ ثم اطلع، پھر بادشاہ ان لوگوں کے پاس آیا، اطلاع نمودار ہوا، یعنی اپنی مقام خاص سے نکل کر لوگوں کے بیچ آیا۔ فقال یا معشر الروم، پھر بادشاہ بولا اے روم کی جماعت، اے رومیو، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں اس میں کوئی شغف اور اس میں کوئی رغبت ہے کہ تم کو کامیابی ملے اور تم کو ہدایت ملے؟ کیا تم کو رشد و ہدایت اور ظفر و فلاح میں کوئی رغبت ہے؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور اس میں بھی تمہیں کوئی رغبت ہے کہ تمہاری بادشاہت اور سلطنت تمہاری سلامت اور ثابت رہے؟ اگر ہے فَتُبَايِعُوا، یہ فَتُبَايِعُوا یہ جزا ہے شرط محذوف کی، اے ان لکم فی الفلاح والرشد فَتُبَايِعُوا، اگر تم کو رشد و ہدایت میں شغف ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے تو تم بیعت کر لو ھذا النبی، اس نبی کی۔ فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الابواب، ان لوگوں نے بادشاہ کی جیسے ہی یہ بات سنی فوراً جنگلی گدھوں کی طرح بدک پڑے، بدک کے بھاگ پڑے۔ حاسوا حیثۃ حمر الوحش، جنگلی گدھوں کی طرح بدک پڑے اور بھاگ پڑے۔ کدھر بھاگ پڑے؟ الی الابواب، دروازوں کی طرف۔ فوجدوها غلقت، تو ان دروازوں کو پایا کہ وہ تو بند کیے جا چکے ہیں۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم، جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا کہ یہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، وَأَيَسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان سے مایوس ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قالا، تو بولا فوراً اپنی بات بنا لی اس نے، کیا ردوہم علیہ، سب لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو سب لوگوں کو بلایا گیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے پھر ایک جگہ پر۔ وقال، اور پھر بولا، انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، میں نے ابھی تم سے جو یہ بات کہی نا،
اس کے ذریعے سے میں تم کو تمہارے دین پر شدت تمہارے دین پر شدت آزمانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ کتنے سخت ہو اپنے دین میں، کتنے پختہ ہو اپنے دین میں۔ وَإِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا، ابھی جو میں نے بات کہی تھی، اختبر بہا شدتکم علی دینکم، میں تمہارے دین پر تمہاری مضبوطی کو اس کے ذریعے سے آزما رہا تھا۔ فقد رأیت، تو میں نے تمہاری مضبوطی دیکھ لی۔ فسجدوا لہ، جب بادشاہ نے یہ کہا تو سارے لوگ بادشاہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وردوا عنہ، اور بادشاہ سے راضی ہو گئے، پہلے ناراض ہو گئے تھے اب پھر راضی ہو گئے۔ فکان ذالک آخر شأن ہرقل، تو ہرقل کی آخری حالت یہی تھی۔ اب یہ بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ ٹھیک ہے۔ قال ابو عبداللہ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری، حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت صالح ابن کیسان نے بھی کی ہے، اور اس کی روایت یونس نے بھی کی ہے، اور اس کی روایت معمر نے بھی کی ہے امام زہری سے۔ یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ما قبل میں نے بتایا تھا کہ وکانہ ابن الناطور صاحب ایلیا، یہ بیان امام زہری کا ہے، تو امام زہری سے امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ جب امام زہری کا یہاں پر ہم نے بیان ذکر کر دیا تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اسی حدیث کی روایت صالح ابن کیسان، یونس اور معمر، ان تینوں حضرات نے امام زہری سے بھی کی۔